اضافہ کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ خدا کی قسم ذروں کو آفتاب بنانے کے لیے آیا کرتے ہیں، اپنی دعاؤں کے ذریعے حوصلوں کے بالوں پر عطا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ مسکرائے تو سمجھ جائیں کہ دعائیں مل رہی ہیں، بولنا آپ کو ہے، یہاں سے عشق و عقیدت کا چراغ جلا کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹنا آپ کو ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسلاف کی پاکیزہ روایات کی قندیلیں ہمارے دلوں میں روشن کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کے آنے پہ مبارکبادی پیش کریں اور ان کے قدم کی برکتوں سے آج کا یہ علاقہ جو مسکرا رہا ہے تو ہم اور آپ اپنے مقدر پہ رشک کریں۔ تو آپ حضرات تیار ہیں؟ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ایک بات یاد آ گئی، کیونکہ آج منبر ناز پہ ہم ان شخصیات کو دیکھ رہے ہیں جن کے خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ خورشید صاحب جب بدعقیدے پر پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں تو ہم لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہے نا؟ اور حضرت علامہ علیم الدین صاحب قبلہ اور دیگر علمی شخصیتوں کا اجتماع ہمارے حوصلوں کو بالائی عطا کر رہا ہے، لہذا ان کی دعائیں لیتے ہوئے ایک بات یاد آ گئی، کیونکہ حضور مفتی اعظم ہند کی طرف منسوب یہ جلسہ، ایک موقع پہ ہم نے حضور محدث کبیر سے پوچھا تھا کہ حضور آپ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں بہت دن تک رہے ہیں، تو آپ ان کی کوئی خصوصیت بیان کریں۔ تو حضور محدث کبیر نے کہا بابو سب سے بڑی خصوصیت سرکار مفتی اعظم ہند کی یہ تھی کہ شریعت پر استقامت، شریعت پر استقامت، اور اس سختی کے ساتھ کہ ذرہ برابر بھی آپ کے پاؤں میں ارتعاش نہیں آتا، جنبش نہیں آتی۔ اور کیسی استقامت تھی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، وہ سنیں، خاص کر کے ہم اپنے احباب کی انجمن میں پیش کر رہے ہیں۔ سرکار محدث کبیر نے کہا تھا کہ ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ اگر کوئی خط لکھتا تو ہم اس کا جواب لکھ کر کے پہلے سرکار مفتی اعظم ہند کو دکھاتے، اور وہ جب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بھیج دو تب ہم بھیجتے۔ ایک موقع پر ایک شخص نے ایک خط لکھا تھا کہ حضور میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ حضور محدث کبیر نے ان کا جواب لکھا کہ آپ کا خط موصول ہوا، آپ کے والد گرامی کے انتقال کی خبر ملی، یہ سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ جملہ نے انہوں نے کیا لکھا کہ بے حد افسوس ہوا۔ جب سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں خط پہنچا تو آپ دیکھتے کہتے مولانا یہ آپ نے کیا لکھا ہے، آپ محدود، آپ کے خیالات محدود، آپ کی فکر محدود، آپ کی خوشیاں محدود، اور آپ کا غم لامحدود کیسے ہو گیا کہ آپ نے لکھا بے حد افسوس ہوا۔ یہ بے حد کاٹیے اور لکھیے بہت افسوس ہوا۔ یہ شریعت پر استقامت، چھوٹی چھوٹی بات پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ خدا کی قسم حضرت علامہ مفتی اسلام نوری اسی ذات پر انہوں نے ان کو فخر حاصل تھا، اور اکتساب فیض کر کے پورے علاقے میں ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح کرتے تھے اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ آج اسی شخصیت کی بارگاہ میں ہم عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ میری آواز بھی متاثر ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کے درمیان ہیں۔ آج کے جلسے کی کئی خصوصیات ہیں، الحمدللہ کمیٹی والوں نے سامعین کے لیے اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے الحمدللہ ہر طرح کا انتظام کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جلسے کے اینڈنگ میں، اخیر میں قرآن اندازی ہوگی، عوام کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی، اور اس قرآن اندازی میں جس کا نام آئے گا ان کو عمرہ کے لیے بھیجا جائے گا۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، بہت اچھے، قمر بھائی زندہ باد۔ یہ چنچل بھائی ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ تو حضرات اور یاد رکھیں آج کے جلسے میں ہندوستان کے بڑے بڑے خطبہ اور شعراء کی آمد ہوئی ہے۔ آپ نے اعلان بھی سن لیا ہوگا، حضرت علامہ سید شباہت میاں مراد آبادی، حضرت علامہ امتیاز برکاتی اور شاعر اسلام الحاج مبارک حسین مبارک، محترم جناب عظمت رضا بھاگلپوری، اور آپ کے علاقے کا ہیرا محترم جناب ندیم رضا فیضی، حضرت الحاج حبیب اللہ فیضی، اور پورا منبر آپ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں
जो कई जलसे कर सकते हैं। आज ये सारी अंजुमन हमारी निगाहों के सामने है। मैं ज्यादा वक्त नहीं ले सकता, बस आप हजरात तैयार हो जाएं, मैं नात का एक शेर पढ़ूंगा, अपनी जगह ले लूंगा। तो आप हजरात तैयार हैं? हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी, फर्ज में सुन्नत मिली तो बंदगी अच्छी लगी। वो तो रह सकते थे सोने के महल में भी, मगर ए हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी, ए हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। हजरात, हिंदुस्तान का कीमती लहजा आपके हवाले हो रहा है। मोहतरम जनाबे मुजाहिद रजा मजहर के पैकर में आइए उनका इस्तेमाल हो जाए। नारे तकबीर, ऐसे नहीं जरा अपने हाथों को बुलंद करके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरी कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाबे मुजाहिद रजा मजहर। सख्ती के साथ गुजारिश है अब शोरा से कि 2 से 3 शेर नहीं होना चाहिए।